وراثت کے اگر معاملات ہیں تو بنیادی طور پر اگر لوگوں میں اس حوالے سے کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کے چوتھے سپارے تک بھی لوگ پہنچے نہیں ہیں ابھی تک، اور اگر پہنچے ہیں تو پھر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سورہ نساء پڑھتے ہیں تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سارے قوانین اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم بھی فرما دیا، بیان بھی فرما دیا، اور پھر قرآن کریم میں ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے اوپر کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کا حکم کیسے ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے قبل جو طاقتور ہوتا تھا نا، وہ مورث کی ساری جائیداد پر وارث بن جاتا تھا، نہ بچوں کو ملتا تھا، نہ خواتین کو تو بالکل ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں دیا جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وراثت کا وہ حقدار ہے جو اپنی وراثت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس بہانے کی بنا پر نا وہ کہتے ہیں بچے بھی حفاظت نہیں کر سکتے، خواتین بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہیں اپنی وراثت کی، اس لیے ان کو دینی نہیں چاہیے، وہ تو کسی اور جگہ پر چلی جائے گی، لٹ جائے گی ان سے۔ تو اسلام نے یہ جو بچوں پر، کمزوروں پر، خواتین پر ظلم روا تھا نا، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ مالک الملک نے ایسے احکام نازل فرمائے، ایسے عدل اور انصاف پر مبنی قوانین اللہ رب العالمین نے اتار دیے کہ قیامت تک کے لیے عورتوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا خود رب العالمین نے، اور مردوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا اللہ رب العالمین نے، خواتین کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ وراثت مرنے والے نے تھوڑی چھوڑی ہو یا زیادہ چھوڑی ہو، اس میں سے یہ نہیں ہوگا تھوڑی چھوڑی ہے تو مرد لے جائیں ساری، یا بھائی لے جائیں ساری، یہ نہیں ہو یا بیٹے لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ تھوڑی میں سے بھی بہنوں کا، بیٹیوں کا، ان کو حق ملنا چاہیے، اور زیادہ ہو تو تب بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ نصیب مفروضہ کہہ کر مالک الملک نے کہہ دیا کہ یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی اب وراثت اللہ رب العالمین کے بیان کردہ طریقے جو آپ نے ماشاءاللہ آیت کا حوالہ دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ نساء کی 11 نمبر آیت سے لے کر 13-14 نمبر آیت تک اللہ نے یہ سارے احکام بیان کر دیے، اور سورہ نساء کی آخری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ حصے اللہ رب العالمین نے سارے خود مقرر کر دیے، اور کہا کہ یہ فرض ہے۔ اب جو بندہ کسی کا حق حصہ مار لیتا ہے، نہیں دیتا طاقتور ہونے کی بنا پر، یہ ویسے ہے کیا، حصہ ہے کیا، کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے؟ اگر فرض کر لیں کسی کی وراثت میں 1000 روپیہ، 1000 روپیہ وراثت میں ہے نا، تو ہر فوت ہونے والا، خواہ وہ مرد ہے خواہ عورت ہے، دونوں کا وراثت جو ان کی مملوکہ چیزیں ہیں نا، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ جو اس نے اپنی مملوکہ چیزیں چھوڑ کر دنیا میں گیا، وہ سارا کچھ ہی وراثت ہوتا ہے۔ اور اس میں جس طرح باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اسلام میں، اسی طرح ماں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے ماں باپ کی زندگی میں، تو اولاد کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، چاہے بیٹا فوت ہو جائے چاہے بیٹی فوت ہو جائے، اگر ان کے پاس ان کی ذاتی جائیداد ہے جو انہوں نے کمائی ہے، جو ان کو کسی سے تحفہ ملی ہے، جو انہوں نے خود خریدی ہے، وہ بھی تقسیم ہوگی۔ وہ بھی تقسیم ہوگی، اس میں بھی ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے انہی آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو 11 نمبر آیت ہے نا، اس میں ماں باپ کا بھی حصہ بتایا ہے اور اولاد کا بھی حصہ بتایا ہے، اور پھر اس سے آگے والی آیت میں خامد اور بیوی کا حصہ بتایا ہے، پھر اس سے آگے والی آیت میں بہن بھائیوں کا حصہ بتایا اللہ رب العالمین۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وہ اس میں خامد اور بیوی کا حصہ بتایا ہے۔ اگر فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت ہے، تو اسلام میں نا کل 8 خواتین ہیں جن کے حصے اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے ہیں۔ 8 خواتین، اور 4 مرد ہیں جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔
اور باقی جو یہ جو جن کے حصے مقرر ہو گئے نا، ان کو شریعت میں کہتے ہیں اصحاب الفروض، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ اصحاب الفروض دو قسمیں ہیں رشتہ داروں کی، ایک اصحاب الفروض ہیں، ایک عصبات ہیں۔ عصبہ وہ ہوتے ہیں جن کے حصے اللہ رب العالمین نے مقرر نہیں کیے، لیکن وراثت میں ان کو حصہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ان کا حصہ طے شدہ نہیں ہوتا۔ جب اصحاب الفروض لوگ وہ اپنا حصہ لے لیں جتنا جتنا اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، تو وہ اگر تو ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر بچ گیا تو پھر اسبات کو ملتا ہے۔ اسبات کو ملتا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں مصعب، یہ جو حصے ہیں، اگر جیسے کہ ابھی مفتی صاحب سے میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں کہ اگر 1000 روپیہ ہے، تقسیم کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم موضوع جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ علم فرائض جو ہے نا، وراثت کا علم، یہ خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن و سنت کے جو علوم ہیں ان کی آپ تقسیم کرتے ہیں تو آدھا علم وراثت کی تقسیم کا علم ہے، اور جتنے مشکل مسائل وراثت کے ہیں شاید ہی کسی اور مسئلے کے حوالے سے کوئی ایسی بات پائی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی یہ آدھا علم ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر ایک بندے کی وراثت کے اندر 1000 روپیہ ہے یا 1,00,000 روپیہ ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اس کے جو زندہ رشتہ دار ہیں، قرآن و سنت کے اندر جن رشتہ داروں کی جس طرح بھی بات ہوئی کہ ایک ہیں اصحاب فروض، کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، اب وہ نہ تو کم ہو سکتا ہے نہ ہی وہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور ایک ہے رشتہ داروں کی تقسیم جس کو کہا جاتا ہے اسبات۔ اسبا اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب فروض جن کا حصہ قرآن نے بیان فرمایا ان کو حصہ ملنے کے بعد جتنا مال بچ جائے وہ سارے کا سارا اسبا لے لیتا ہے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا تعلق ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے رشتہ داروں میں زندہ کتنے ہیں۔ اگر بالفرض اس کی بیٹی اور بیٹا موجود ہیں تو پھر حصے علیحدہ ہوں گے، اگر اس کے والدین موجود ہیں پھر حصے علیحدہ ہوں گے، اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ کار میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر تو جو مرنے والا ہے اس کی اولاد میں مذکر اور مؤنث دونوں اولاد موجود ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر تو 2-1 کی نسبت سے مال کو تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ قرآن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اور تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے کہ بیٹوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا اور قرض کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نفع دے گا۔ میں یہاں عرض کرتا ہوں یہ جو پوری، اب دیکھیں آپ نے ترجمہ پڑھا، لیکن جو بھی ترجمہ پڑھنے والا ہے جب تک وہ ساتھ سنت کو، احادیث کو، اجماع و قیاس کو شامل نہیں کرے گا علم وراثت کے مسائل اس کو نہیں آ سکتے۔ کیوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وارث کی موجودگی میں بہت سارے ورثاء وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کی وجہ سے بہت سارے ورثاء کو وراثت مل جاتی ہے۔ اصول میں عرض کر دیتا ہوں، جب کوئی بندہ دنیا سے جائے تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ اس کی تجہیز و تکفین اس کی وراثت میں سے مناسب طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ جب وہ مکمل ہو گئی پھر جو مال بچ گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس بندے کے ذمہ یا جو خاتون ہے اس کے ذمہ اگر قرض، جس طرح آپ نے پڑھا کہ او دین، اگر اس کے ذمہ کچھ قرض تھے ان کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے تیسرا سٹیپ یہ آئے گا کہ اگر اس نے زندگی میں کوئی وصیت کی تھی تو اس کے کل مال میں زیادہ سے زیادہ 1/3 تک اس کی جو اس کی وصیت ہے اس پر عمل ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں اچھا، ایک وصیت والا جو معاملہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اہم موضوع ہے کہ اگر میں آخری بات عرض کر دوں کہ جب اس کی وصیت پر عمل ہو جائے اس کے بعد جو مال بچے گا نا وہ سارے کا سارا اس کے جتنے زندہ ورثاء ہیں ان کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم کر دیں۔